بنا بخمر حنہ علی جیوب حنہ. دیکھو اب تمہیں زینت چھپانے کا طریقہ سکھایا جائے گا. کیا مسلمان عورتوں تمہاری زینتوں میں سے ایک زینت چھپانے کا تمہیں ایک طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ تم کیا کرو. وَلْيَضْرِبْنَ, جو لوگ گرامر کو جانتے ہیں پڑھتے ہیں دہرائیں, چاہیے کہ وہ ڈال لیں. کیا چیز؟ بِخُمُرِهِنَّ. خمر خمار کی جمع ہے. کیا مطلب ہے؟ سر کی اوڑھنی. وہ اپنے خمر کو اپنے جیوب پر ڈال لیں. زینتوں کے توسط سے ایک ابتدائی حکم دیا جا رہا ہے, اے اللہ کو مان کے اللہ کی ماننے والیوں, پہلا کام تو تم یہ کرو کہ جہاں پہ بھی ہو, جیسی بھی ہو, گھر میں ہو باہر ہو, گھروں کے اندر بھی تم ایک کام یہ کرو کہ تم یہ جو تمہارے خمر ہیں تم ان کو اپنے جیوب پہ ڈال لو. خمر کس کو کہتے ہیں؟ جیوب کس کو کہتے ہیں؟ یہ حکم ہے نا, فرضیت ہے اس کی. تو خمر کہتے ہیں, خمار کی جمع ہے, کہتے ہیں سر کی اوڑھنی کو, ہیڈ ڈریسز. وہ جو تم نے اپنی کچھ اوڑھنیاں, وہ جو تم نے اپنے کچھ دوپٹے, وہ جو تم نے کچھ اپنے لباس کے حصے جن کو اپنی سر کی اوڑھنی بنا رکھا تھا نا, اب ان سر کی اوڑھنیوں کو کیا کرو, اسے صرف اپنا ڈھانپو, اس کو اپنے جیوب پہ بھی ڈال لو. حکم عربوں کے اس پس منظر میں تھا, بلکہ آج تک آپ نے کچھ عرب کنٹریز کی خواتین کے اندر یہ آج بھی رجحان دیکھا ہوگا. اس زمانے میں عرب کی خواتین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے سروں کو کچھ اپنے دوپٹوں وغیرہ کے اور اوڑھنیوں کے ساتھ ڈھانپتی تھی, اور اس اوڑھنی کو باندھ کے پیچھے اپنی کمر کے اوپر پھینک دیتی تھی. آج بھی آپ عرب ممالک کی کچھ خواتین کے اندر حجاب کا یہ تصور دیکھتے ہیں کہ ان کا سینہ کھلا ہوتا ہے اور سر جو ہے وہ ایک حجاب کے ساتھ کورڈ ہے. آج بھی یہ شکل. یا اب کچھ کام کرنے والی خواتین, یا بس اوقات ہم خود ہی اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, کام کرنا ہے, جھاڑو دینا ہے, کپڑے دھونے ہیں, کچھ ایسا کام کرنا ہے, اور وہ اوڑھنی جو ہے وہ بعد ہاتھ پاؤں کی اندر خلل اور رکاوٹ ڈال رہی ہوتی ہے, تو اس اوڑھنی کو کیا کیا جاتا ہے, باندھ کے پیچھے بیک پہ پھینک دیا جاتا ہے نا. ایسے ہوتا ہے نا گاؤں وغیرہ میں, آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا, اپنے گھر میں کام کرنے والیوں کو دیکھا ہوگا. اور اگر ہم خود ہی اپنے گھر میں کام کرنے والی ہیں تو ہم نے خود ہی کبھی طریقہ اپنایا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم اپنے سروں کی اوڑھنیوں کو, عرب کی خواتین یا آج کے دور کی, اپنی یہ تم سروں کے دوپٹے اور اپنی سروں کی اوڑھنی اور ہیڈ ڈریسز کو اپنے سروں کو ڈھانپ کے جو تم اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیتی تھی نا, اب ان کو اپنی پیٹھ کے پیچھے, کمر کے پیچھے نہ پھینکو. کیا کرو؟ وَلْيَضْرِبْنَ, چاہیے کہ اب اس سر کی اوڑھنی کو اپنے جیوب پہ بھی ڈال لو. تو جیوب کیا ہے؟ اچھا, جیوب کو سمجھنے سے پہلے ایک بات تو سمجھ لیجئے. جب خمر حنہ کا تذکرہ آ رہا ہے تو اس سے سب سے پہلا جواز کیا سمجھ آتا ہے؟ سر کو ڈھانپنے کا تصور سمجھ آ رہا ہے. سر کو ڈھانپنے کا تصور سمجھ آ رہا ہے. وہ جو لوگ بہت دیدہ دلیری سے کہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ سر کو ڈھانپنا فرض ہے؟ یہاں لکھا ہے قرآن میں. کوئی نہیں لکھا قرآن میں. استغفر اللہ. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب, اس سے زیادہ جھوٹا کون ہوگا, ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان گھڑتا ہے. ابجد نہیں پتا, گرامر نہیں پتا, عربی نہیں پتا, زبان نہیں پتا, اور لمبے لمبے فتوے صادر کرے. کہیں نہیں لکھا قرآن میں کہ سر کو ڈھانپنا ضروری ہے. کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ سر کو ڈھانپنا؟ رہی یہاں لکھا ہے. جو اہل زبان ہے وہ تو سمجھتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر ایک ماں یا کوئی میں آپ کو کہوں کہ یہ جو تم یہ شلوار ہے نا یہ پہن لو, اور یہ پاجامہ جو ہے یہ پہن لو, اور ذرا اس کے پائنچے اونچے کر لو, اور وہ جس کو میں کہہ رہی ہوں وہ مجھے آ کے کہے انہوں نے تو صرف کہا تھا پائنچے اونچے کر لو. کہاں کہا تھا انہوں نے مجھے اپنی ٹانگوں کو کور کر لو؟ کیا آپ کیا کہیں گے؟ بے وقوف, انہوں نے کہا تو تھا پاجامہ پہن لو. نہیں, کہاں لکھا تھا, کہاں کہا تھا امی نے مجھے ٹانگوں کو کور کرو؟ کیوں, کیسے سمجھ آتا ہے؟ جو زبان کو سمجھنے والے ہیں, جن کو پتا ہے پاجامہ کیا ہے, جن کو پتا ہے شلوار کیا ہے, جن کو پتا ہے تہبند کیا ہے, ان کو آٹومیٹکلی سمجھ آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ پاجامہ پہنو, اپنی ٹانگوں کو ڈھانپو, ہاں ٹخنوں کو کھول دو. آٹومیٹکلی انڈرسٹینڈیبل ہے کہ پاجامے کا پہننا مینز اینڈ اپلائز ٹو واٹ, کہ ٹانگوں کو کور کرو. تو اسی طرح جب سر کی اوڑھنی کا تصور آ رہا ہے اور سر کی اوڑھنی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تم سروں کی اوڑھنیاں پہنتی ہو نا, اوکے کیری آن ود دیٹ, ان کو جاری رکھو, لیکن اب اس سر کی اوڑھنی کو سر کے ساتھ اب آگے لے چلو.
یہ تو اس سر کی اوڑھنی کے بیونڈ اگلا سٹیپ بتایا جا رہا ہے، اور ابھی معاشرہ مانا ہی نہیں کہ سر کو کور کرنے کا کوئی تصور ہے۔ اللہ نے یہی سکھایا کہ یہ جو کپڑے کا ٹکڑا ہے جس کے ساتھ تم اپنے پہلے صرف سروں کو ڈھانپتی تھی، اب اسی سر کی اوڑھنی کو تم اپنے جیوب پہ ڈال لو۔ جیوب کس کو کہتے ہیں؟ جیوب سینے کا وہ حصہ، چیسٹ یا سینے کا وہ حصہ جہاں پہ وہ گلے کے ساتھ، گردن کے ساتھ ملتا ہے، اس سینے کے حصے کو جیب کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے جیوب۔ میں بسا اوقات جیوب کس کو ہے سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیا کرتی ہوں تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے۔ جیوب جسم کے اور سینے کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں پہ کرتے کا ایک بڑا خوبصورت سا نیک لائن بنوایا جاتا ہے، بنواتے ہیں نا، وہ ٹیلر کے پاس جاتے ہیں، خوبصورت سا نیک لائن بنایا جاتا ہے، پھر اس نیک لائن کے اوپر پائپنگ لگائی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر بریڈ لگائی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر لیسیں لگائی جاتی ہیں، پھر اس کے ارد گرد دائیں بائیں کڑھائیاں اور کام اور ڈائمونٹیز، اور پھر وہ جو حصہ تھوڑا سا ان سارے خوبصورت ماحول کے اندر کھولا جاتا ہے اس کو جیب کہتے ہیں۔ یاد سمجھ آئے گا ہے نا؟ پھر اس حصے کو کھول کے اس کے اوپر کیا کیا جاتا ہے؟ ایک پینڈنٹ چین میں ڈال کے سجا دیا جاتا ہے۔ اس حصے کو جہاں پہ وہ پینڈنٹ کھلے گلے میں رکھا جاتا ہے اس حصے کو جیب کہا جاتا ہے۔ اب نہیں بھولے گا انشاءاللہ، ہے نا؟ یا پھر وہ دلہن آتی ہے نا، دلہن نے زیور پہنا ہوتا ہے اور پھر وہ سج کے بن کے ہیئر سٹائل بنا کے جب آتی ہے تو دوپٹے کو ہٹا کے جس حصے کو کھولا جاتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ان دلہنوں کا جیوب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم سروں پہ دوپٹے لے رہی ہو تو یہ جو تم جیوب کھولتی ہو، تم سینے کے حصے جو تم پہلے کھولتی تھی یا جہاں پہ تم پینڈنٹ سجاتی تھی یا تم پننے لگا کے دلہنوں کے کھولتی ہو، اس کو نہ کھولو، اپنے سر کی اوڑھنی کو اپنے سینے پہ ڈال لو۔ یہ تمہاری زینتوں میں سے ایک زینت ہے۔ اللہ نے بنیادی طور پر ہاتھ پکڑ کے ایک مومن عورت کو کیا سکھایا ہے؟ سر کی اوڑھنی لینے کا طریقہ سکھایا ہے، سر ڈھانپ کر دوپٹہ لینے کا سلیقہ اور ادب سکھایا ہے۔ یہ بتا دیا کہ یہ تمہارے جو دوپٹے ہیں، یہ تمہارے جو سروں کی اوڑھنیاں ہیں، ان کو چن کے گلے میں ڈال کے اپنے گلے کی پھندے اور گلے کی رسیاں نہ بنا لینا۔ یہ جو تمہارے لباس کا حصہ ہے نا جس کو تم دوپٹہ کہتی ہو، اس کو چن چنا کے اپنے گلے میں رسی بنا کے نہ ڈالنا، اس کو کھول کے پہلے سروں کو ڈھانپو پھر اپنے جیوب کو کور کرو۔ اور یہاں جو دوپٹہ تم ڈائی کروا کے اتنا مہنگا سا شفون کا لاتی ہو اس کو اپنے کندھے کا پٹکا بھی نہ بنا لینا۔ یہ تمہارے سر کو ڈھانپنے والا اور تمہارے سینے کو ڈھانپنے والا ہے، یہ تمہارے جیوب کو ڈھانپنے والا۔ دوپٹہ اوڑھنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، سر کو ڈھانپنے کا تصور بتایا جا رہا ہے، اپنے سینوں کی زینتوں کو چھپانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے گا ایک مسلمان خاتون کے لیے اس کے گھر کے اندر میں بھی اس کے نامحرم پردوں کے لیے تو احکامات آگے جا کے انشاءاللہ وضاحت سے میں بات کرتی ہوں، لیکن اپنے شوہر کے علاوہ اپنے محرم باپ، بھائی، بیٹے کے سامنے بھی سر کو ڈھانپنے اور اپنے سر کی اوڑھنی کو قائم رکھنے کا تصور موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں استیزان کی بات پیچھے ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی ادب اور طریقہ سکھایا ہے، اور امت کے مردوں کو بھی طریقہ سکھایا ہے کہ جب تم بالغ ہو جاؤ تو اپنی ماؤں اور بہنوں کے پاس بھی جانے سے پہلے اجازت طلب کرو، یہاں تک کہ کم از کم تم میں سے کوئی اگر ان کے پاس داخل ہونے لگے تو کم از کم ہلکی سی کھانسی کرنا یعنی کھنگار دو، اور یہ اسی لیے تاکہ وہ اپنے ستر اور اپنے پردے کے معاملات کا اہتمام کر